کہتے جی کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ حاجیوں کے لیے قربانی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے، اگر وہ ان سے فی حاجی کے حساب سے کوئی معاوضہ لے تو ٹھیک ہے، آخر وہ ملازم تو نہیں، نوکر تو نہیں ہے تمہارا، پھر جا کے بکریاں ڈھونڈے، تلاش کرے، پھر تمہارے لیے ذبح کرے، اگر اس پر اس کو کچھ معاوضہ دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے مسئلے میں جان چھڑاتا ہے۔ مثلاً حج کی بکری ہے، اس کا افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ میرے آقا نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمایا، جن میں 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی حضرت علی کو وکیل بنایا۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ افضل تو یہ ہے کہ حج پہ آئے ہیں تو تکلیف برداشت کریں اور لوگوں کو پیسے نہ دیں، خود اپنے ہاتھ سے منڈی میں جا کے بکری خرید کے خود ذبح کریں۔ اگر مینا میں رش ہے مکے میں کر سکتے ہیں، جبل نور میں کر سکتے ہیں، ایک جگہ تو نہیں ہے نا، کئی جگہ ہے۔ اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی کر سکتے تو پھر جس آدمی کو پیسے دے رہے ہو اس کو باقاعدہ وکیل بناؤ کہ جی یہ ہماری 4 بکریاں ہیں، یہ 4 نام ہیں، ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، اور وہ سب کہیں، یعنی آپ نے کہہ دیا، آپ کی بیوی نے نہیں کہا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کو وکیل بنائے وہ بھی کہے کہ میں نے وکیل بنایا ہے، میری قربانی کرو، اور پھر جب وہ قربانی کرے تو باقاعدہ نیت کرے کہ میں بطور وکیل یہ بکری فلاں کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے چھری پھیرتا چلا جائے، وہ تو ضائع ہو گئی، وہ تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود کرو، خود نہیں کر سکتے ہو تو وکیل بناؤ، اور وکیل بھی اتنا دیانتدار ہو کہ ہر بکری پر اس بندے کا نام لے کے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد تمہیں اطلاع کرے ٹیلی فون پہ کہ تمہاری یہ بکریاں اتنے فلاں 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 کی ذبح ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے بال کٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ حنفی مسلک میں ترتیب لازم ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سال بڑھائے۔ اس میں اگر ایک دن لگ جاتے لگ جائے، احرام میں رہنا ہے اور کیا تکلیف ہے، 10 کو نہ ہوئیں 11 کو ہو جائے۔ لیکن تم حج کو کوئی ایسے ایک رواج اور میلہ تو نہ سمجھو نا، میرے پہ آئے تھے گئے تھے السلام علیکم ہو گیا بس ہو گیا۔ حج فرض ہے اللہ کا، اللہ نے حج فرض فرمایا، حضور پاک نے حج کر کے دکھلایا۔ اس لیے مہربانی کریں، یہ جو آج کا رواج ہے کہ جا کے ٹوکن خرید لیا، کسی ایجنٹ کو پیسے دے دیے، اپنے گروپ لیڈر صاحب کو پیسے دے دیے، وہ جا کے جہاں مرضی ہے ہمارے بکریوں کا سودا کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ باقی مانتا کوئی نہیں، ہر کوئی جان چھڑاتا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ بتا دیں، آگے تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو، اپنے حج خراب کرو، بکری ضائع کرو، تمہاری مرضی ہے اپنی۔ اور اسی طرح یہ بھی اچھا، مثلاً بعض لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بکریاں لے کے اپنے گھر کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کنکری مار کے آئیں اور یہاں اپنے سامنے ذبح کرا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حدود حرم سے باہر ہیں تو پھر بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، لازم حد حرم کے اندر۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب، حج سمجھو یا مذاق سمجھو۔ ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئی، ہیلا اسقاط کرتے ہیں، غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دائرے میں گھماتے ہیں، اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔
اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے کہ مرنے کے وقت مولوی میرا ہیلا کرا لے گا، بس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے ذمے اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا نہیں ہوتے تو فدیہ ادا کیا جائے ہر نماز کا، ہر روزے کا فدیہ ادا۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہیلا اس کا قرآن کے ساتھ غلہ باندھ دو اور اس کے لوگوں نے خدا کے قرآن اسی لیے آیا تھا، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتاوی شامی میں ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاوی شامی کس نے لکھا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا در المختار کس نے لکھا ہے۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ لوگ جبل رحمت پہ جا کے پہاڑ پہ اپنا نام لکھتے ہیں، یہ ایک اور بدعت ہے اور گناہ ہے۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بھی نہ جائز ہے۔ حضور تو جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، وہ تو دامن اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا ہے۔ جبل رحمت پہ نام لکھو گے تو بخشش ہو جائے گی، کعبے میں نمازیں پڑھو تو بخشش نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے جاہل بنے ہوئے ہیں، کیا کرے آدمی؟ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے کہ 14 صدیوں میں محدثین، مقتدین، اولیاء سب کے سب ائمہ اربعہ میں کسی نہ کسی کے مقلد تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے آپ کو ایک موٹی بات بتا دی ہے، اب اس کو آپ جیسے کہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک یا تو آدمی خود مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں یا تو وہ مجتہد تھے، اگر اجتہاد پہ نہیں پہنچے پھر مقلد تھے۔ ایک آدمی کا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوا، خطبہ بھی نہیں ہوا، چلو ایجاب قبول کس نے کرایا؟ حق المہر بھی نہیں ہوا، کون ایسا نکاح، کیسا نکاح ہے جس میں حق المہر بھی نہیں ہے، ایجاب قبول بھی نہیں ہے، خطبہ مسنہ بھی نہیں ہے؟ دوبارہ پڑھو نکاح۔ مذاق بنایا ہوا ہے 2 گواہ۔ یہ تو مسئلہ یہی ہے، اسی لیے ذمہ دار کرتے ہیں نا کہ 2 نوکروں کو بٹھا لیا، میں نے جی اس سے نکاح کر لیا ہے نوکرانی سے۔ اب نوکر ہیں بیچارے، ڈر کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ یہ سب زنا کرنے کے ہیلے بہانے ہیں، کہیں متع ہے، کہیں تن بخشی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو جب اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تم کسی کو بخش دو گے، کیونکہ حلال تو ہے نہیں، وہ تو زنا ہے۔ چار حرمت والے مہینے جو ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب،